اب میں آپ کو 10 دفعہ کہہ چکا ہوں عدنان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف واٹس ایپ کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں دیکھتے. آپ کے سیاسی گرو فواد چودھری اور آپ کے سیاسی مرشد شہباز گل کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ جو ٹویٹس ہیں اور ان کی ویڈیوز ہیں، میں آپ کے سامنے کو فارسی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی انگلش نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، نہ کوئی لاطینی میں بات کر رہا ہوں، کہ سعودی عرب کے آج آفیشل سپوکس پرسن نے آ کے حکومت نے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کے چوروں اور ڈاکوؤں کو جو آئینہ دکھایا ہے 33 ملکوں کے لوگوں نے دکھایا ہے. سن تو لیں میری بات، سن لیں، سنیں میری. آپ نون کے سپوکس پرسن ہیں. لیٹ می اسپیک دین. آپ جب غلط انہوں نے کہا کہ 33 اسلامی ملکوں کے لوگ کل اس معاملے کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ناٹ جسٹ پاکستان. کوئی گرفتاری انہوں نے کہا نہیں ہوئی، نمبر 1. دوسری بات کہ نہ یہ مسجد نبوی میں واقعہ ہوا ہے، نہ احاطہ مسجد نبوی میں ہوا ہے، نمبر 1. دوسری اگلی بات سنیں، چیکو بھی بتا، آپ سن لیجیے، آپ سنیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. پاکستان کی حکومت جو منتخب حکومت کے ایک شب خون مار کے امریکی ڈونلڈ لو پاکستان کی قوم کی توہین کرتا ہے، ایک سازش اور مداخلت کے بعد پاکستان کے اندر امریکی سامراج وائسرائے کو انسٹال کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس پہ احتجاج نہ کریں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہ سارے کے سارے بات کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بدبودار کردار سے شرم نہیں آ رہی. آپ نے پاکستان کے اندر امریکی سازش کا حصہ بنے میر جعفر اور میر صادق ہونے پہ آپ کو شرم نہیں آ رہی. آپ کو میر جعفر کہنے پہ شرم آ رہی ہے. آپ نے پاکستان کا پیسہ لوٹا، عدالتوں سے آپ کو سزائیں ہوئیں، آپ سرٹیفائیڈ چور ہیں. اس کردار پہ آپ شرمندہ نہیں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم میں چور نہ کہے. اگر شرم آنی چاہیے تو وہ کردار پہ شرم کرو. میر جعفر اور میر صادق کا کردار جو آپ نے ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کے پاکستان کے منتخب حکومت کو نکال کے آپ نے شب خون مارا، اس کے ساتھ مل کے سازش کے بعد شرم کرنی ہے تو اس پہ کرو. پاکستان کے لوگوں کی آواز پہ شرم نہ کرو. اگر آواز پہ شرم ہے تو اپنا کردار بدلو. مجھے بتائیے، نواز شریف کو سزا چوری میں نہیں ہوئی؟ مریم چوری میں سزا یافتہ نہیں ہے؟ مریم نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالتوں میں جھوٹ نہیں بولا. اگر آپ کو جھوٹا کہا جائے، آپ کو چور کہا جائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آج آپ ایک لاسٹ اس رویے کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر لاسٹ ٹائم میری بات سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کے اندر جو اس ساری سازش کا حصہ بنے، اس منتخب حکومت کو جس طرح یہاں پہ چلتا کیا گیا، پاکستان کے لوگوں کے اندر اس کا غم و غصہ ہے. آپ نے جو پاکستان کے اندر دیواروں پہ دیو کا سایہ کھڑا کیا ہوا ہے، آج اتاریں. پاکستان کی قوم آپ کو ایون فیلڈ کی گلی بن کے دکھائے گی. پاکستان کی قوم بے قرار ہے آپ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ یہ چور، یہ ڈاکو، بدترین لوگ مسلط کیے گئے ہیں. اور ایک سازش کے بعد چیکو کا جواب نہیں دینا مجھے سمجھ آتی ہے کیوں. میری بات سن لینا، سوال پوچھا اس کیا سوال ہے چیکو پہ بتائیں. چلیں آپ سوال بتائیں. چیکو صاحب کیوں وہاں کھڑے تھے اور کیوں چور بھائی مسجد نبوی میں کھڑے سنیں؟ آپ ایک بات عورت پہ اور سن لیں بھائی، ختم ہوگی بات آپ کی. اب یہ آپ نے کلپ کاٹ کے جہاں بھیجنا ہے وہاں سے آپ کو ستائش نہیں ملنی، لیکن جواب سن لیں. چیکو نے اپنا آفیشل ایک ٹویٹ جاری کیا ہے اپنے پورے ایک بیان کے ساتھ، اس کو بھی یہاں پہ چلا لیں. چیکو کا وہاں جانا کوئی ممانعت نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتائیں، ایک چیکو کہہ رہے ہیں پورا پاکستان مل کے ان کو چور کہہ رہا ہے، میر جعفر کہہ رہا ہے، میر جعفر کہہ رہا ہے اور کہتا رہے گا. اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. مریم نے ایک بات سن لے میری بات، اور مریم نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. مریم نے سپورٹ کیا ہوا ہے، مریم نواز نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اچھا ایک تو یہ مریم نواز کے نمائندے نہ بنے اپنی جگہ پر کی باتیں بتا رہا ہوں. اللہ نہ کرے نعوذ باللہ میں ان کا نمائندہ بنوں. دوسری بات یہ میرے اوپر کو اللہ کی جہاں تک بات ہے کہ اس واقعے کی عدنان جہاں تک پہلی بات یہ کہ میں یہ جو موصوف بیٹھے گفتگو کریں آئی ایم سوری، میرا کوئی تھریش ہولڈ ہے. میں اتنی گر کے ان کی گفتگو کا تو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتی. میں ان کو قابل رحم سمجھتی ہوں، میں ان کو قابل ترس سمجھتی ہوں. ان کو کسی ریہیب میں جانے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے ذہنی ان کے عمران خان سے لے کے نیچے تک سب کو اپنے دماغ کا علاج کروانے کی اور پاگل خانے میں رہنے کی اور کوئی دماغی دوائیاں کھانے کی سخت ضرورت ہے. جہاں تک رہی بات اس واقعے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ صرف قابل مذمت نہیں ہے، یہ درندگی ہے جو انہوں نے کی ہے. یہ انسانیت سے گرا ہوا واقعہ ہے. مسجد نبوی ایک ایسی جگہ ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی جس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. عدنان ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ چیز کا تعلق انسانیت کے ساتھ
اور پھر مسلمانوں کی عقیدت کے ساتھ ہے, عقیدے کے ساتھ ہے, جذباتی وابستگی کے ساتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان, ذی ہوش مسلمان, اور پھر ہر پاکستانی اس پہ شرمندہ ہے اور اس پہ سرنگو ہے. اس میں یہ صرف مذمت کی بات نہیں ہے, یہ میرے خلاف نزدیک یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ ایسی عبادت گاہوں کو, پاک جگہوں کو بھی اپنے وہاں پہ بھی اپنی ذہنی پلیدگی کو آپ محفوظ نہیں رکھ سکے. یہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور مسلمان جاتے ہیں, کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم دعا کرنے جاتے ہیں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے رسول سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے جاتے ہیں, ہم اپنا نذرانہ پیش کرنے جاتے ہیں. لوگ وہاں پہ اپنے گناہوں کا مغفرت کے لیے جاتے ہیں. یہ خواہش ہے عثمان بصرہ صاحب کی. مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, ایک صحافی نے ٹویٹ کیا, عمران خان صاحب سعودی عرب گئے کہ کسی نے اس پہ آواز کسی, تو اس کو ری ٹویٹ کر کے مریم نواز صاحب نے لکھا, جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے, ابھی تو آغاز ہے. مطلب مریم صاحبہ بھی جو اسی طرح کا ایکٹ تھا, بڑا کم ایکٹ تھا, مطلب اتنا بڑا نہیں تھا, وہ ثابت بھی خیر نہیں ہوتا, اس کو مریم صاحبہ بھی سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی تھی. میں نے یہ ٹویٹ نہیں دیکھا ہے, اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کب کی بات ہے, اور میں اس کو بالکل دیکھوں گی, اور میں دیکھے بغیر اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گی. اور دوسری بات ٹویٹ وائرل ہے, یہ کامنٹ تو ہو سکتا ہے نا کہ شدت. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں عدنان, کہ یہ جو ایک ایشو ہے یہ کسی انسان کی ذات کا ایشو نہیں ہے, یہ انسانوں کا ایشو ہے, یہ ایک قوم کا ایشو ہے, یہ ایک ملک کا ایشو ہے, یہ مسلمانوں کا ایشو ہے, یہ ایک عقیدے کا ایشو ہے. اور آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر اس طرح کی حرکتیں, اور دیکھیں یہ صرف وہاں پہ نہیں ہوا, اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی پوری ہسٹری ہے, اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے یہاں ملک کے اندر بھی, انہوں نے تو سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ قاسم سوری صاحب کے ساتھ کل سحری میں کیا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, ان کو وہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ان کو کسی نے سحری نہیں کرنے دی. کیوں نہیں کرنے دی؟ یہ انہی کی بوئے ہوئے بیج ہیں. اس سے پہلے جب کچھ چند ہمارے پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے افطاری کر رہے تھے, وہاں پہ کیا ہوا؟ قاسم سوری تو ان کا بندہ ہے. نہیں, قاسم سوری, لیکن میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ان کا بندہ ہے یا میرا بندہ ہے. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے بیج بوئیں گے, جب آپ اس طرح کے گھنونے بیج بوئیں گے, پھر وہ سب کو کاٹنے پڑیں گے. اب میں بات کر لوں بھائی جان؟ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھنونے بیج بوئیں گے, 22 کروڑ کی عوام ہے, ہم اگر اتنی ایک تو عدنان صاحب ان سے بولیے کہ یہ اپنے لہجے کو اور لب و لہجے کو تمیز میں رکھیں, کے دائرے میں رہیں, میرے وقت میں مت بولیں, اور یہ فضول آل فول جو بکنا ہے نا وہ اپنے ٹائم میں بولیں, اور میرے ٹائم کو خراب کرنے کی کوشش مت کریں, ورنہ میں ان کو ایک لفظ نہیں بولنے دوں گی. میں آن ایئر کہہ رہی ہوں, ان کو جو اتنی ہنسی آ رہی کسی پاگل خانے میں بیٹھ کے ہنسیں. ان کی ٹرن پہ نہ بولے, وہ آپ کی ٹرن پہ نہیں بولنا. اچھا, دوسری بات یہ ہے ان کا یہ طریقہ ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ ہنسیں گے, یہ ٹھٹھا کریں گے, میں گھبرا جاؤں گی اور میں چپ کر جاؤں گی اور میں گھر چلی جاؤں گی. یہ ان کی خام خیالی ہے. ان جیسے ٹٹوؤں سے کون ڈر رہا ہے؟ ان جیسے ٹٹوؤں کی خام خیالی ہے کہ یہ اس طرح کی تمسخر اڑائیں گے اور جو ہے وہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ ان کی جو خوش فہمی, اور جس ہال میں یہ بیٹھے ہوئے نا غلط فہمی میں. اور دوسری بات یہ ہے, اس وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر, آپ گجرانوالہ میں بیٹھے ہوئے, تو میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئی ہوں, مجھے گجرانوالہ کے تانے مت دو, گجرانوالہ میرا شہر ہے, مجھے گجرانوالہ کے تانے مت دینا آج کے بعد, پچھتاؤ گے. اچھا, میں گجرانوالہ آؤں گی اور آپ تشریف لائیے گا مجھے ملنے کے لیے, میں ملوں گی آپ کو گجرانوالہ میں. مجھے گجرانوالہ کی آج کے بعد بات نہ کرنا میرے ساتھ. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دیکھیں نا آپ دونوں طرف سے ایسے نا, عدنان نہیں دیکھیں, اچھا پلیز بکواس کر رہی ہیں, یہ میں نے کہا بکواس کر رہی ہیں یہ. یار پلیز اس کو. اچھا عدنان میری بات سنیں, یہ میرا ٹائم ہے یا ان کا ٹائم ہے, یہ پہلے یہ طے کریں. نہیں پلیز. اچھا میں معذرت کرتا ہوں اگر بصرہ صاحب آپ کو تکلیف پہنچے. معذرت کرے کہ انہوں نے بکواس کرتے کہا ہے, انہوں نے ٹٹو کہا, کہہ فضول بات کر رہے ہیں آپ. یار بریک لے لو. آپ مجھے بتائیں عدنان یہ ٹائم ان کا ہے یا میرا ہے؟ بریک لے لو جلدی.